مكانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المبين والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على عترة النبيين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أنذر عشيرتك الأقربين. صلوات الله علیہ محترم مستقل ایام اقامی برسات کا سلسلہ جاری رہا اور کتنی مجلسیں بھی مومنین کرام نے مجلسوں میں آنا نہیں چھوڑا. پرسوں میں ڈبلو ٹھوڑوں میں تھا, وہاں اتنی بارش ہوئی کہ خود بخود میں پانی تھا, لیکن ازادار مولا کی مجلسیں سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں, آئے شرکت کی. آپ حضرات بھی اس ماحول میں یہاں آئے ہیں. عزیزان گرامی, میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مشہور آیہ کریمہ ہے, آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رسول ڈراؤ ان لوگوں کو جو تمہارے سب سے قریب ترین ہو. انذر عشیرتک الاقربین. آگے تشریف لے آئے, آگے تشریف لے آئے. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. آگے بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے مجلس میں پیچھے بیٹھنے سے. درود بھیجتے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, یہ آیہ کریمہ اس موقع سے مناسبت رکھتی ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے عام اسلام کی تبلیغ کا حکم ملا. تبلیغ شروع کرو گھر سے. سرور کائنات نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو ڈراؤں, یعنی انہیں دین کی تبلیغ کروں, انہیں دین بتاؤں. جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنے گھر سب کو بلا لیتا ہوں اور جو پیغام تم دینا چاہتے ہو دے دیں. سرور کائنات کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلاؤ, دعوت دو, آج ہمارے گھر رات کو ان کا کھانا ہے. مکے بھر کے تمام جو رشتے دار تھے, جو خاندانی لوگ تھے, قریش بنی ہاشم کے تمام افراد کو دعوت دے کے بلایا گیا. کھانا تیار کیا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے, اور
ابو طالب علیہ السلام نے مجمع جمع کیا. جب کھانا بن رہا تھا تو وہ ایک ران تھی بچڑے کی جو کھانے کے لیے لائی گئی. وہ دعوت کے اندر وہ لوگ بلائے گئے کہ جو پورا بچڑا کھا جائیں اور ڈکار نہ لیں. یہ تاریخی حقائق ہے. پورا بچڑا کھا جائیں اور ڈکار نہ لیں. مثل مشہور ہے کہ مللت ولکن ما شبعت، میں تھک گیا ہوں کھاتے کھاتے لیکن پیٹ نہیں بھرا. ان لوگوں کو بلایا اور سرور کائنات نے اپنی چچی سے کہا کہ جب کھانا تیار ہو جائے تو مجھے بلا لیجیے گا، اس کھانے میں برکت ہوگی. سرور کائنات نے اپنا لعاب دہن اس میں شامل کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا اور پیٹ بھرا، کھانا پھر بھی بچ گیا. لوگوں کو معلوم تھا کہ کھانا کتنا بنا ہے. اب جو سرور کائنات پیغام دینے کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے تو لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ لوگ پرانے جادوگر ہیں، انہوں نے تھوڑے سے کھانے سے سب کا پیٹ بھر دیا، کھانا پھر بھی بچ گیا. ہم اتنا کھانا کھانے والے لوگ ہیں، کیسے ہمارا پیٹ بھر گیا؟ جانے لگے تو سرور کائنات نے فرمایا کہ چچا یہ جا رہے ہیں کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے فرمایا کل پھر تمہاری دعوت. جب کل کی دعوت دی گئی تو یہ صرف اس لیے تھا کہ اگر گھر جا کر بھوک لگے گی تو جادو ہے، اور اگر پیٹ بھرا رہا تو پھر جادو نہیں ہے، حقیقت ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، چونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ فی زمانہ جو ہماری صورتحال ہے اس میں ہمیں سلو پوائزن دے کر ہمیں عقائد سے دور کیا جا رہا ہے. عقیدے ہمارے بیان نہیں کیے جا رہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں جن باتوں کی وجہ سے آپ کا ایمان مضبوط ہو. اس لیے کہ بغیر ایمان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان اگر بغیر عمل کے، بغیر عقیدے کے اگر عمل کرتا ہے تو وہ عقیدہ جو ہے وہ لعنت تو بن سکتا ہے، عبادت نہیں بن سکتا. اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، یہ کوئی کسی کا ذاتی نظریہ نہیں ہے. دوسری چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے، پہلے سے تھا لیکن وہ ذرا بڑھ گیا ہے. ہر آدمی یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں. دین کے معاملے میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں. یہ جملہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے. اس لیے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر اللہ نے نبی کو بھیجے، امام کو بھیجے. اگر آپ ہی اتنے سمجھدار تھے پھر اللہ کو نبی اور امام بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ نبی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا آنا بتلا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت نازل کی گئی کہ جس میں پیغمبر نے باقاعدہ طور پر، واضح طور پر اپنی امت کو خطاب کیا، اور وہ آیت بن کر قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. بات بہت زیادہ توجہ رکھیے گا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے، وحی کیا گیا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ
قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں تاکہ تمہیں بتاؤں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا اسی کے ساتھ بالکل متصل ایک لفظ ہے جو مختصر سے جملے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ وَمَن بَلَغَ، اور میرے بعد یہ قرآن آزاد نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے سمجھو، میرے بعد یہ قرآن جس تک پہنچے۔ تو پوچھا گیا سرور کائنات سے کہ یہ قرآن جس تک پہنچے، اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وَمَن بَلَغَ سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت ہیں جن کو میرے بعد یہ قرآن پہنچے گا۔ ائمۃ و اہل بیتی، میرے اہل بیت کے جو امام ہیں وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس جملے کے سمجھانے کے لیے بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دین اتنا مستحکم بیان رکھتا ہے کہ جہاں نہ ائمہ اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، نہ رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، جب رسول بیان دیتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے خدا نے یہ کہا ہے، جب ائمہ اہل بیت یہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ کہا ہے۔ اب یہاں تو ہر آدمی خاص طور پر معذرت کے ساتھ، میں نہیں جانتا آپ حضرات کو، میں تو یہاں سال میں یہ 5 دن مستقل آتا ہوں، اس کے بعد کبھی کبھار آنا ہو جاتا ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر اس سے اپنے نظریات بناتے ہیں، اس سے اپنے نظریات بناتے ہیں۔ معلوم نہیں قرآن نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، لیکن اس سے اپنا ایک نظریہ بناتے ہیں، اور اس نظریے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ ہر آدمی 10-20 آدمی تو گھیر ہی لیتا ہے، 10-5 آدمی اس اپنے نظریے کے مطابق بنا لیتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھو۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ ابھی اس واقعے کو میں یہی روک دیتا ہوں، میں پھر بات بتاؤں گا یہ واقعہ میں نے کیوں شروع کیا یہاں سے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، عالم اسلام میں قرآن مجید کی تلاوت کا بہرحال تھوڑا بہت شوق ہے، قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ترجمہ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں، عربی تو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس نے عربی پڑھی نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تجھے العیاذ باللہ نقل کفر نباشت جو مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ یہ کیا، اور ہم نے تجھے گمراہ پایا تو تجھے ہدایت کی۔ اچھا، ظاہری لفظی ترجمہ بھی یہی ہے، ظاہری لفظی ترجمہ بھی یہی ہے، لیکن کیا لفظ ضال کے فقط معنی گمراہی کے ہیں یا اور معنی بھی ہیں؟ ہدا کے مطلب صرف ہدایت کے ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ اگر اور ہیں تو پھر اس کو تلاش کریں۔ تو میں 2 معانی اور لسان العرب اور لغت عرب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک معنی ضال کے ہیں، گمنامی کے۔ ایک آدمی ہمارے درمیان میں ہے، ہم اسے نہیں پہچانتے کہ وہ کون ہے، حالانکہ وہ ایک مثلاً ڈاکٹر ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ ایک انجینئر ہے۔ اب وہ ہے تو صحیح، ہمیں تلاش ہے ڈاکٹر کی، تو اب اس کی پہچان کون کرائے گا؟ کوئی تو ہو جو بتائے کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، تو پہچان کرائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گمنام تھا ان لوگوں کے درمیان، اسے ایک پہچان مل گئی، اب لوگ پہچاننے لگے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں،
مثلاً پروفیسر ہیں تو وہ پہچان. تو اب ترجمہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ تجھے ہم نے گمراہ پایا تو تجھے ہدایت دی. اب اس کے لیے ہمارے یہاں جو علماء نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق جو اس کا ترجمہ کیا وہ یہ کہ ہم نے تجھے گم شدہ پایا, گمنام پایا, تو ہم نے تیری طرف رہنمائی کی, تجھے پہچان دی. ہدایت کا مطلب تجھے پہچان دی. اب اس کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اگر یہ ترجمہ کر دیتے کہ تو گمنام تھا, ہم نے تجھے پہچان دی, تو پھر پوچھنے والے پوچھتے کہ وہ پہچان دینے والا اللہ خود تو نہیں آیا تھا, کس نے دلائی تھی؟ تو وہ ابو طالب کا گھر تھا جہاں پیغمبر بحیثیت رسول اللہ کے پہچانے گئے. سب آپ بھیج دیں مل کے بابا محمد وآل محمد. توجہ ہے آپ کی؟ جہاں بحیثیت رسول اللہ کے پہچانے گئے وہ گھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا. تو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ پہچان جو گمنامی میں ملی وہ ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ملی. لہذا وہ ترجمہ ہی نہ کرو کہ لوگوں کا ذہن اس طرف جا سکے. ایسی بہت ساری آیات ہیں. میں ایک دو آیتیں آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کرتا ہوں. اگر آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. ابھی صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اس کا ترجمہ ظاہری طور پر, لفظی طور پر ترجمہ یہ ہے کہ آدم نے خطا کی, عصا عصیان, گناہ کیا, فغوا اور باغی ہو گیا. ظاہری طور پر ترجمہ اس کا یہی ہے. عزیزان گرامی, امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو قرآن مجید میں آئے تھے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, آدم نے عصیان کیا, گناہ کیا, معصیت کی پروردگار کی, باغی ہو گیا. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم گناہگار ہو سکتا ہے تو پھر اگر امت گناہگار ہے تو کیا ہو گیا؟ تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ کہ یہ معنی نہیں جو تم معنی مراد لیتے ہو. دیکھیں بہت ہی باریک کام کرتا ہے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. شیعہ علماء اس آیت کے اس ترجمے کو تسلیم نہیں کرتے. سارے علماء تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شیعہ علماء ترجمہ کرنے میں پہلے معصوم کا فرمان دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. بات میری سمجھ میں آئی؟ لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام کا فرمان بہت ساری کتابوں میں خود سیرت امام علیہ السلام میں بھی موجود ہے. امام رضا علیہ السلام کی سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ عیون اخبار رضا کتاب 2 جلدوں میں ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ امر 2 قسم کا ہوتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے نزدیک مت جانا, اس درخت کے نزدیک مت جانا. تو اللہ نے یہ حکم تحریمی نہیں تھا بلکہ حکم تنزیہی تھا. امر 2 قسم کے ہوتے ہیں. اب یہ معصوم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کون سا امر تحریمی ہے, کون سا تنزیہی ہے. ایک وہ امر ہے جہاں پر حرام کر دیا جاتا ہے, واجب کر دیا جاتا ہے. ایک وہ امر ہے جہاں پر اختیار دے دیا جاتا ہے. اس کے لیے 2 آیتیں اور قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں عطیہ کرتا ہوں.
تاکہ اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی والی امتوں پر کیے گئے تھے۔ جملے کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، کتب لکھ دیے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، صیام روزے۔ لفظوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، یہ لفظ محفوظ کیجیے گا اپنے ذہن کے اندر۔ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ 2-3 آیتوں کے بعد اللہ نے کہا کتب علیکم خیر الوصیہ، اللہ نے تمہارے لیے وصیت کا حکم لکھ دیا ہے۔ اب یہ دونوں آیتیں ایک ہی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، لیکن لفظ بھی بالکل یکساں ہے، لیکن ایک حکم جو روزے جو ہے وہ فرض ہے اور وصیت لکھنا جو ہے سنت ہے، بات نہیں۔ ہر آدمی تو فرق نہیں محسوس کر سکتا نا، لفظ وہی کی ہے، ہر آدمی فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ فرق معصوم محسوس کر سکتا ہے، یہ فرق معصوم بتا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا کہ 2 لفظ ہیں ایک ہی معنی میں۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے جب من کنت مولا فہذا علی مولا کیا فرمان سنا تو فوراً کہہ دیا کہ دوست کے معنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ اب یہ کیونکہ ولایت من کنت مولا کی ولایت تھی تو اب یہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ دوست ہیں۔ کیسے معنی نکال لیا آپ نے؟ کہا کہ ولایت کے 24 معنی ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، 24 معنی ہے ولایت کے، لہذا ہم نے یہ معنی ان 24 معنی میں سے انتخاب کیا۔ تو بھائی اس کی کے اندر ایک ولایت کے معنی، ایک مولا کے معنی آقا کے ہیں، سردار کے بھی ہیں، تو آپ نے پیغمبر کے لیے یہ دوست والی معنی کیوں انتخاب کی، وہ والی معنی کیوں نہیں انتخاب کی جو اعلیٰ ترین تھی؟ پیغمبر تو آقا ہیں، سردار ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم نے جو من کنت مولا کہا تھا اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولایت سے شروع نہیں کیا تھا، فرمایا تھا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ تو یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو ولایت اللہ سے شروع کر کے پیغمبر نے علی پر اختتام کیا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ جس معنی میں اللہ میرا مولا ہے اسی معنی میں تمہارا مولا ہوں۔ پیغمبر نے وہ قرآن کی آیت بھی پڑھی جس آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ چلو بھیجے مل کے بابا محمد وآل محمد رسول اللہ۔ آپ جتنی خاموشی سے چاہے سنیں، میں بہرحال جو میرے کام کرنا ہے، جو میری ذمہ داری ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، انشاءاللہ اسے میں پورا کروں گا۔ آپ بولیں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بولیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ چلو بھیجے بابا محمد وآل محمد۔ ایک بات تو طے ہے کہ جب ولایت علی علیہ السلام کا پیغمبر نے اعلان کیا تھا تو زبانی نہیں کیا تھا، فقط زبانی کیا تھا نہیں، اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا تھا، پھر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس لیے ولایت بالمؤمنین کو سننے والے جو ہیں جب یہ ولایت سنیں تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ہم نے سن لیا اور قبول بھی کر لیا۔ چلو بھیجے بابا محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ آیات الہی کے اندر فرق، معانی کے اندر فرق کیا گیا۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کو ہر آدمی اپنی مرضی سے جب سمجھے گا تو ادا کرے گا، وہ ہے شیطان ہی کے حوالے سے ہے
کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو پروردگار عالم نے پوچھا اس سے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو نے اپنے آپ کو بلند مرتبہ لوگوں میں سے پایا؟ تو قرآن مجید کی تقریباً 70 سے 75 تفاسیر میں نے دیکھی، میرے پاس موجود ہیں، اہل سنت کی، شیعوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، اور جناب عالی آپ کو جماعت اسلامی والوں کی سارے تفہیم القرآن کی جو تفسیر ابو العالی مودودی کی ہے وہ بھی دیکھی، سب نے ترجمہ یہی کیا ہے اس آیت کا کہ کیا تو نے تکبر کیا یا تو نے اپنے آپ کو برگزیدہ اور بلند مرتبہ لوگوں میں سے سمجھ لیا تھا؟ تو نے تکبر کیا ام کنت من العالین، یا تو ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا؟ معلوم ہوا کچھ لوگ اس وقت تھے جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اللہ نے، شیطان نے ان کی برابری کی، اللہ نے کہا نکل میرے دربار سے، تو شیطان ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم میں سے، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب ایک تفسیر یہ بھی میرے سامنے آئی، کیونکہ جب آدمی خود سمجھنے بیٹھ جاتا ہے تو یہ کرتا ہے، ترجمہ لکھا کہ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو پہلے ہی سے سرکشوں میں سے تھا؟ میرا تو بالکل ایک مرتبہ دماغ گھوم گیا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ شیعوں میں شیعہ عالم اس قسم کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو میں اس زمانے میں علامہ طالب دوری علی اللہ مقام و حیات تھے، ان کے پاس گیا اور ان سے بغیر کوئی نام لیے ہوئے میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا اس کا ذرا ترجمہ فرما دیجیے، انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو سب نے کیا۔ اس کے بعد میں گیا لاہور کسی کام سے، وہاں پر آیت اللہ حافظ ریاض نجوی دامت برکاتہ سے میں نے پوچھا کہ قبلہ یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کا ترجمہ کہ تو تکبر تو نے کیا یا پہلے ہی سے تو برگزیدہ لوگوں میں سے اپنے آپ کو شمار کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نجف اشرف گیا زیارات کے لیے، تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب کے پاس گیا، ان سے پوچھا، انہوں نے سب نے ایک بات کہی، مجھے بھی معلوم تھی لیکن میں نے سوچا شاید میرا ابھی تجربہ کم ہے، مطالعہ کم ہے، ممکن ہے کہیں سے اس کا کوئی رستہ نکل آئے، تو سب نے وہی بات کی، کہنے لگے بات یہ کہ جب اس کا پہلے یہ کہہ دیا گیا کہ استکبرتا، تو اب آگے والا تکبر کرنے والا ہوتا ہی سرکش ہے، تو اب اگلے لفظ کا ترجمہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ ترجمہ کر دے، لہذا یہ کب پیدا ہوتی ہے خرابی؟ یہ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، جب یہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس لیے پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اور کوکب دری اہل سنت والجماعت کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، اس کے اندر لکھا سیکون من بعد فتنۃ، میرے بعد ایک فتنہ ہوگا، فعند ذلک الزموا علی ابن ابی طالب، تو جب یہ فتنہ تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تم دوڑ کر علی سے چپٹ جانا، علی سے متعلق ہو جانا، کیوں؟ فإن علی ابن ابی طالب فاروق بین الحق والباطل، اس لیے کہ علی کی ذات واحد ذات ہوگی جو تمہیں حق و باطل سے الگ کر کے لے جائے گی۔ علی فاروق ہے، فاروق اعظم ہے حق و باطل کے درمیان، علی علیہ السلام فضل ہے۔ عزیزہ اس چیز کو یاد رکھے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف جانا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کروں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام،
تعلیمات کے حوالے سے پھر کل انشاءاللہ مزید مسلسل برسات بھی ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ سے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو صحابی پیغمبر تھے، ان کو رسول اللہ نے بشارت دی تھی کہ تم میرے 5ویں جانشین سے ملو گے جس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر ہوگا۔ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ جب امام کی ولادت ہوئی اور امام چلنے پھرنے لگے اور بابا کی محفل، امام سجاد علیہ السلام کی محفل میں آنے لگے، تو جناب جابر بھی آگے تھے کہ جناب جابر آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے، اس لیے جناب باقر علیہ السلام سے چوتھے امام نے کہا کہ چلو جاؤ چچا کو سلام کرو۔ امام باقر علیہ السلام آئے اور سلام کیا، چچا جابر میں محمد باقر ابن علی ابن الحسین آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جیسے ہی امام نے سلام کیا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہاتھ بڑھائے، گلے سے لگایا، گود میں بٹھایا۔ اب امام علیہ السلام جناب جابر سے کہتے ہیں چچا جابر مجھے وہ پیغام تو پہنچا دیجیے جو میرے جد نے آپ کو دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں مجھے یاد آیا، آپ کے جد نے کہا تھا کہ میرے 5ویں بیٹے سے جب تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ باقر میری طرف سے تمہارے جد کا سلام پیش کرتا ہوں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ 5ویں امام نے پوچھا چچا جابر یہ تو بتائیے کہ آپ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اے مولا میں جوانی پر بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں، میں غربت پر دولت پر غربت کو ترجیح دیتا ہوں، میں صحت کو پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ جتنا اللہ بیماری میں یاد آتا ہے صحت میں یاد نہیں آتا، جتنا اللہ غربت میں یاد آتا ہے اتنا دولت میں یاد نہیں آتا، اور جتنا اللہ بڑھاپے میں یاد آتا ہے جوانی میں یاد نہیں آتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا چچا جابر یہ میں کیا ہے؟ یہ لفظ آپ نے بھی سماعت کیا نا تو میں پڑھ رہا تھا کہ میں، چچا جناب جابر کہتے میں بڑھاپے پر، میں جوانی پر بڑھاپے ترجیح دیتا ہوں، میں صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، میں دولت پر غربت کو ترجیح دیتا ہوں۔ امام نے پوچھا کیوں؟ امام نے پوچھا کیوں؟ یہ میں کیا ہے؟ کہا جابر گھبرا کر جناب امام باقر علیہ السلام سے کہتے مولا پھر آپ بتائیے کہاں میں اہل بیت، نہ جوانی کو بڑھاپے پر، نہ بڑھاپے کو جوانی پر، نہ بیماری کو صحت پر، نہ صحت کو بیماری پر، اور نہ ہی دولت پر غربت کو، نہ غربت پر دولت کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کس حالت میں راضی ہے، اگر وہ دولت میں راضی ہے تو ہم دولت میں راضی ہیں، اگر وہ فقر میں راضی ہے تو ہم فقر میں راضی ہیں، اگر وہ صحت میں راضی ہے تو ہم صحت میں راضی ہیں، اگر وہ بیماری میں راضی ہے تو ہم بیماری میں راضی ہیں، اگر وہ جوانی میں راضی ہے تو ہم جوانی میں راضی ہیں، وہ بڑھاپے میں راضی ہے تو ہم بڑھاپے میں راضی ہیں۔ چلو بھیجنے ماما محمد تو پہلے تو اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اب معصوم یہ فرماتے ہیں، علی علیہ السلام کا وہ فرمان پچھلے سال بھی میں نے بیان کیا تھا، تجدیداً آج میں پھر انشاءاللہ اس کو دوہرا کر اور بات کو تمام کر دیتا ہوں کہ ایک وصیت نامہ ہے جناب کمیل ابن زیاد کے نام، امیر المومنین علیہ السلام کا۔ اس وصیت نامے کے بہت سارے جملے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ آئندہ۔ آج صرف ایک جملہ پیش کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں اس کو تمام کرتا ہوں کہ میرے مولا صاحب فرماتے ہیں یا کمیل لا تأخذ الا انا تکن منا۔ امیر المومنین صدیق اکبر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے کمیل تم جو کچھ بھی لینا
سے لینا، ہمارے غیر سے کچھ نہ لینا، بس جب تم ہم سے لینے لگو گے پھر تم ہمارے نہیں رہو گے، ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ محمد بابا سے بلند صلوات۔ خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، مولا کے اس فرمان کو سمجھانے کے لیے مجھے صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ جنگ خندق میں جب جناب سلمان محمدی نے اپنے حصے کی خندق کھود لی، ایک طرف تھے مہاجر، ایک طرف تھے انصار، اصحاب رسول۔ وہ کہنے لگے، انصار کہنے لگے کہ سلمان نے اتنی زیادہ خندق کھودی ہے، اگر ہم انہیں اپنے ساتھ ملا لیں تو ہمارا حصہ سب سے بڑا ہو جائے گا۔ انصار کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے ساتھ ملا لیں تو ہمارا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ جناب سلمان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ کس سے ملاقات کریں، جب پیغمبر نے یہ دیکھا کہ وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ کہتا ہے یہ ہمارا ہے، پیغمبر نے سینے سے لگا کے کہا نہ یہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، السلمان منا اہل بیت، یہ ہمارا ہے، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ جملے جو ہے، یہ روایتیں جو ہیں، یہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے سنی سنائی تو ہے لیکن ہم نتیجہ نہیں نکالتے۔ یہ ہم میں سے کہنا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ یہ سند فقط آل محمد دے سکتے ہیں، اسی لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ منیت کی جو سند ہے کہ تم ہم میں سے ہو، یہ قیامت تک کے لیے میں دروازہ کھولے دیتا ہوں، جب تک تم ہم سے لیتے رہو گے، ہم میں سے ہوگے، جب ہم سے نہیں ہوگے تو پھر جہاں چاہے جاؤ۔ دین کو اگر سمجھنا ہے تو آل محمد علیہ السلام سے سمجھیں، قرآن کی سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھیں، اس لیے کہ اس علی سے سمجھیں جس نے اعلان کیا ہے مولا نے۔ علی علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ اگر علی کے گھوڑے کا چابک گم ہو جائے تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کی مدد حاصل نہیں کروں گا اور نہ جگہ جگہ ڈھونڈوں گا۔ اگر میرے گھوڑے کا چابک گم ہو جائے تو علی قرآن کھول کر قرآن میں سے تلاش کرے گا میرا چابک کہاں ہے، اے قرآن تو مجھے بتا میرے گھوڑے کا چابک کہاں ہے۔ کسی نے پوچھا مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی تم نے کہ وَلَا رَدْمِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکتر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، تو کیا میرا چابک خشکتر سے باہر ہے؟ اس جملے کا لطف لیجئے گا، سمجھیے گا اسے۔ میرے مولا نے کہا کیا ہے؟ کیا قرآن مجید میں میرا چابک کا ذکر بھی ہے؟ مجھے اگر میرا چابک گم ہو جائے تو میں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا کہیں، میں قرآن کھول کر پوچھوں گا، قرآن مجھے بتائے گا میرے گھوڑے کا چابک کہاں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے لوگوں نے دین کو سمجھنے میں اپنی رائے کا استعمال کیا، اپنے ذہن کو استعمال کیا، قرآن مجید کی آیات کے ترجمے میں اپنی فکر کو استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے کہا جناب کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یزید کو اولی الامر بنایا ملعون کو۔ یزید نے پوچھا مولویوں سے، معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا پتہ نہیں کہ مولوی مال کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایمان اور اپنا عمل بچا لے جاتے ہیں، اور نہ پیسہ دکھاؤ مولوی سے جو چاہے پڑھوا، اور وہ کہیں کا بھی ہو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو مستحکم کرے۔ 40,000 حفاظ قرآن سے یزید نے فتویٰ لیا تھا، کتنا سیانہ تھا وہ۔ اس نے اپنی گردن پہ حسین علیہ السلام کا خون نہیں لیا بظاہر، دنیا والوں کے نظریے کے مطابق،
قاضی شرح سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، جب اشرفیوں کی تھیلیوں کا ڈھیر لگا نا تو بہت بھی سارے ڈھیر ہو گئے. قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر یزید کو حق ثابت کیا. کہا تو اولی الامر ہے، حسین علیہ السلام نے تیری بیعت نہیں کی، تجھے حق حاصل ہے کہ تو ان کی گردن مار دے. اور اسی زمانے سے یہ چلا کہ حاکم وقت کو اولی الامر بتانے لگے. عزیزان گرامی، اولی الامر 12 کے علاوہ 13واں کوئی نہیں. یوں تو جناب سید کونین بھی اولی الامر ہیں، یوں تو سرور کائنات بھی اولی الامر ہیں، لیکن جن کے لیے پیغمبر نے بچایا، جن کے لیے قرآن نے سمجھایا، وہاں 12 اولی الامر ہیں، 13واں اولی الامر کوئی نہیں. ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت واجب ہوتی ہے اور غیر معصوم سے خطا کا امکان ہے، اس لیے غیر معصوم کو اولی الامر نہیں بنایا جا سکتا. اولی الامر کو سمجھنے کے لیے آیات اور حدیث موجود ہیں کہ کس کو اولی الامر مانا جائے. ہر آدمی اولی الامر نہیں ہو سکتا. اولی الامر فقط علی علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک، یہ 12 معصوم ہیں جو اولی الامر ہیں. یہ صاحبان امر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے امر سے کبھی سورج پلٹتا ہے، کبھی چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، کبھی ان کے عامل سے دنیا کے اندر انقلابات پیدا ہوتے ہیں. اور کسی کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا اولی الامر کا کہ کربلا جو ہوئی ہے، کربلا اگر آپ اسے عام نگاہ سے دیکھیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس 12 گھنٹے میں کربلا تمام ہو جائے. 8 گھنٹے میں صبح سے جنگ شروع ہوئی، عصر کو ختم ہو گئی. اس دورانیے میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 8 گھنٹے مشکل سے. 4 گھنٹے کا پہر ہوتا ہے. اس پہر میں کیسے تک نمٹ گئی؟ صبح کی نماز کے بعد سے شروع ہوئی. پہلا تیر عمر سعد ملعون نے پھینکا اور کہا گواہی دینا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں نے پھینکا تھا. اور اس کے بعد 30 سے 35 افراد ایمان کے لشکر کے تیر اندازی میں شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ جنگ چلی. جناب حر گئے، حبیب بن مظاہر گئے، مسلم بن اوسجا گئے، شبیب شاکری گئے، زہیر قین گئے، ہلال نافع گئے. یہ تو امام کے صحابی ہیں، ایک ایک کر کے گئے میدان میں. جب شہید ہو جاتے تھے امام ان کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے، پھر دوسرا صحابی جاتا تھا. بہب کلبی گئے، مسلم ابن اوسجا کا بیٹا گیا، پھر جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب قاسم علیہ السلام، جناب محمد، جناب عباس علیہ السلام. ایک جنگ مغلوبہ بھی ہے جو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا، جس میں جناب عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب عباس اور جناب امام حسین علیہ السلام نے مل کر حملہ کیا تھا. اس میں جناب قاسم بھی، جس سے لشکر کوفے کی دیواروں سے جا ٹکرایا تھا. آپ اس کے کسی اکاؤنٹ سے مجھے بتائیں کہ 8 گھنٹے میں یہ جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے. خدا گواہ ہے، سوائے اس کے کہ چونکہ صاحب امر میدان میں تھا، اس لیے سورج اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جب تک حسین نے حکم نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر سورج آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ صاحب امر تھے حسین علیہ السلام. اللہ اکبر. ادھر امام کی شہادت واقع ہوئی. ابھی ذوالجناح سے اترے ہی تھے کہ
کہ جبرائیل امین نے پوچھا بارے الہ تیرا حسین تنہا ہے، کچھ مدد کر، میں چاہتا ہوں کہ حسین کی مدد کو جاؤں، میں جھولا جھلاتا رہا ہوں، آیا امام کے اوپر سایہ کیا جبرائیل نے اپنے پروں سے، میرے امام کی آواز آئی کون ہے اس عالم میں مجھ پر سایہ کرنے والا؟ آواز آئی میں جبرائیل ہوں، تو بچپن میں تمہارا جھولا جھلایا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ، اس وقت میرے اور میرے معبود کے درمیان راز و نیاز ہے۔ کہا حسین مدد چاہتے ہو؟ کہا مدد چاہتا ہوں لیکن تیری نہیں، اس کی مدد چاہتا ہوں جس کا میں بندہ ہوں۔ اور سجدے میں امام کی آواز آئی ترکت الخلق طرا فی ہوا وایتمت العیالی لکی اراک، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یتیم کیا تاکہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں، میں نے ساری مخلوق سے منہ پھیرا تاکہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ عزادار و امام کی شہادت واقع ہوئی اور شہادت کے بعد زمین کربلا پر زلزلہ آیا، حاطف غیبی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں میں پریشان ہو کر سید سجاد کے خیمے میں آئی، بازو ہلا کر کہا سجاد مجھے میرا ماجایا گھوڑے کی زین پر نظر نہیں آتا۔ امام سجاد کو لے کر آئی دروازے پر، جیسے ہی دروازے پر آئی امام کی انگشت اٹھی، آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابتا بابا، میرا سلام قبول ہو۔ شہزادی نے رو کر پوچھا حسین تو نے میرے بھائی کو کہاں دیکھا؟ آواز آئی وہ دیکھیے نوکے نیزہ پر میرے بابا کا سر سوار ہو چکا ہے۔ عزاداروں بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ذوالجلال دروازے پر آ گیا۔ عزادار امام سجاد کہتے ہیں مرتجز نوحہ کرتا ہوا آ رہا تھا، کہہ رہا تھا الزلیمہ الزلیمہ ظلم ہو گیا، فاطمہ کا لال مارا گیا۔ عزادار وہ بچی جس نے بابا کو جاتے وقت رخصت کیا تھا، گھوڑے کے پیر پکڑ لیے تھے کہ میرے بابا کو میدان میں لے جا، وہ بچی باہر آئی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، وفادار ذوالجلال نے اپنی گردن جھکا لی۔ آواز آئی شہزادی کی اسوقیا ابھی اب قتلات شانہ، اے بابا کے گھوڑے یہ بتا میرے بابا کو کسی نے رحم کھا کر پانی پلایا تھا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا؟ عزاداروں پر تو جملے سن لیجئے، امام شہید ہو گئے۔ جب 11ویں تاریخ کو یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ جناب اہل بیت علیہ السلام کو سوار کیا جا رہا تھا، وہ سواریاں آئیں، سوار کیے گئے، کیسے سوار کیے گئے میں انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا، پر آخر میں جناب سکینہ رہ گئی۔ جناب سکینہ کہتی ہیں شمر سب کو لے گا مجھے کربلا میں چھوڑ دے۔ کہا تم اکیلی کربلا میں رہ کر کیا کرو گی؟ عزاداروں اس بچی کی عجیب حسرت ہے، فرماتی ہیں جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو اس وقت میں جاؤں گی، سرے راہ کھڑی ہو جاؤں گی۔ میرے بابا مجھے بچپن کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، کہتے تھے رسول کے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو ذر تھا، وہ جنگل میں انتقال کر گئے تھے، انہوں نے اپنی بچی سے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو سرے راہ کھڑی ہو جانا، اپنی چادر ہلا کے کہنا جانے والوں صحابی رسول مارا گیا ہے، آ کر صحابی رسول کو دفنا دو۔ ایک قافلہ آیا تھا جس نے آ کر ابو ذر کو دفنا دیا تھا، میرے پاس چادر تو نہیں رہی، میں جب قافلہ چلا جائے گا سرے راہ کھڑی ہو جاؤں گی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر کہوں گی جانے والوں نواز رسول مارا گیا ہے، کوئی آ کر میرے بابا کا لاشا دفنا دے۔ اور اگر کوئی
رواداروں یہ 5 سالہ سکینہ کی حسرت ہے. خدا کی قسم پوری مجلس شہزادی کے ان جملوں میں فرماتی ہیں اگر کوئی نہ آیا تو پہلے میں دریا کے کنارے جاؤں گی, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چلو کے اندر پانی لے کر آؤں گی, بابا کے سوکھے ہوئے کٹے گلے پر ڈال کر کہوں گی بابا سکینہ شرمندہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ پیاسے ذبح ہو گئے, اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو پانی پیش. ہمارے مغربی مغفرت فرما, ڈاکٹر محمد والے محمد کو پریشان عالم کی پریشانی دور فرما. اللہ حضرت بقی اللہ ضرور میں تعلیم فرما, ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ڈاکٹر محمد والے محمد ہمارا دین سچا ہے, ہمارے امام سچے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. عزاداری مظلوم کربلا کے طفیل تو 1400 سال سے شیعت کو فروغ ملا ہے, ہمیں عزاداری کے حقائق اور مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید فاروق حسین جیدی ابن سید فاروق حسین حسنی حسینی ابن سید مظفر حسین سیدہ سمینہ باقر بنت سید فاروق حسین احسن آقا قدر باش ابن مرزا فدا حسین قدر باش صفیہ قدر باش بنت